بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مزمل کی فضیلت۔ سورۃ مزمل کو کسی بھی قسم کی مشکلات، پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مستجاب ہوتی ہے، مگر اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ اور اوقات ہیں جو ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ مزمل کے چند فضائل بیان ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں مستجاب کرتے ہیں۔ سورۃ مزمل کو روزانہ تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تنگی کو دور کریں گے۔ اس کا پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، رزق کی تنگی کشائش میں بدل جائے گی، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام بد آدمیوں کے شر سے اور فقر کی آفت سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل اور ترتیل قرآن کا حکم اسی صورت میں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑیں اور تہجد کی نماز کے قیام کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عمر اس حکم کی بجا آوری کرتے رہے۔ تہجد کی نماز صرف آپ پر واجب تھی، امت پر واجب نہیں تھی۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کر، یہ حکم صرف تجھے ہے، تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچانے والا ہے۔ مزمل کے معنی ہیں سونے والے، کپڑا لپیٹنے والے کے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کے مفہوم کو اچھی طرح اخذ کرنے والے تو آدھی رات تک تہجد میں مشغول رہا کر، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر تاکہ خوب سمجھتا جائے۔ اس حکم کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ قرآن کے قاری سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور ہم ہیں کہ خوش آواز ہونے کے باوجود قرآن نہ پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے آل داؤد کی خوش آواز عطا کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ ریت کی طرح قرآن کو نہ پھیلاؤ، اور شیروں کی طرح قرآن کو بے ادبی سے نہ پڑھو۔ اس کے عجائب پر غور کرو اور دلوں پر اثر لیتے جاؤ، اور اس میں دوڑ نہ لگاؤ کہ جلد صورت ختم ہو۔ یعنی ایک شخص آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتا ہے کہ میں نے مفصل کی تمام صورتیں آج کی رات ایک ہی رکعت میں پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا پھر تو نے شیروں کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب بھاری بوجھل بات اتاریں گے، یعنی عمل میں ثقیل ہوگی، اترتے وقت باوجہ اپنی عظمت کے گراں قدر ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری۔ اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔
مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو وحی کا احساس ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی آواز سنتا ہوں کہ گویا زنجیر بجنے کی آواز ہو۔ میں چپ ہو جاتا ہوں، اور جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھ پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی۔ سورۃ مزمل کے فضائل تو بے شمار ہیں، مگر ہم نے یہاں مختصر بیان کیے ہیں۔ اب ہم آپ کو سورۃ مزمل پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی حاجت درپیش ہو تو جمعرات کے روز سے اس کا آغاز کریں، اور بعد نماز عشاء جب بالکل سکون اور تنہائی ہو اس وقت اس کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ مزمل کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے ایمان اور عقیدے سے دعا کریں۔ خوب اچھی طرح دعا کرنے کے بعد درود ابراہیمی دوبارہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اسی عمل کو 11 دن کرنا ہے۔ جمعرات سے مقرر کر کے 11 روز مقرر کر لیں۔ درمیان میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو 11 دن کے اندر یا 22 روز یا 33 روز کے اندر حاجت مستجاب ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلام سے متعلق ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور ہم سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔